الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. آپ لوگ تھوڑا جگہ بنا آگے جگہ خالی بیچ میں کچن والے آخر میں آگے ٹھنڈی کا موسم میں کوئی دقت نہیں ہے، جگہ بنا لیں، بعد والوں کی جگہ چھوڑ. اسلامی بھائیوں، پیاری ماں اور بہنوں، ہمیں سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف کرنی چاہیے اور ہر حال میں اس کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ وہ ہم تمام لوگوں کا خالق و مالک ہے. ہماری عزت و ذلت، ہماری بیماری و شفایابی، ہماری امیری اور غریبی، ہماری موت و زندگی، ہماری حکومت و غلامی، سب کچھ اسی کے ہاتھوں میں ہے. وہ ازل سے ہے، ابد تک قائم رہے گا، اور خالق ہے، باقی سب مخلوق ہیں. اس کی ذات و صفات میں نہ کوئی شریک ہے، نہ کوئی ساجی ہے. عبادت کی ہر قسم کا مستحق وہی ہے. بعد بے شمار درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام پر، خاص طور پر نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو شافع محشر اور ساقی کوثر ہیں، جو خاتم النبیین ہیں، جو رحمت للعالمین ہیں، جو امام الانبیاء ہیں، جو امام اعظم ہیں، جو حکیم الامت ہیں، جن کی بات ساری باتوں سے اوپر ہوتی ہے، جن کی محبت ساری محبتوں سے افضل ہے. ہمارے لیے، آپ کے لیے، تمام دنیا والوں کے لیے دنیا اور آخرت کی زندگی کی کامیابی کا دار و مدار ہی آپ کی اتباع اور اطاعت پر ہے. اسلامی بھائیوں، نجات ایک ایسا لفظ ہے یا نجات ایک ایسی چیز ہے کہ وہ ہر کوئی ڈھونڈتا ہے. ہم میں سے ہر کوئی چاہتا ہے کہ ہمیں نجات ملے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. نجات مطلب ہوتا ہے کامیابی. آخرت کی نجات کا مطلب کامیابی، اللہ کے عذاب سے بچا لینا، اپنے آپ کو بچ جانا، جہنم سے بچ جانا، اللہ کے فیض و غضب سے بچ جانا، جنت کا مستحق اپنے آپ کو بنا لینا. یہ وہاں کی کامیابی ہے. یہاں کی کامیابی ہے کہ کسی ایسے فتنے سے بچ جانا، کسی ایسی مصیبت اور پریشانی سے بچ جانا جہاں ایمان کی آزمائش ہونے لگتی ہے، جہاں انسان پر خوف طاری ہوتا ہے اور وہ بے چینی کا شکار ہو جاتا ہے. کوئی بھی عمل، کوئی بھی کام ایسا ہو، کوئی بھی حالت کی سچویشن ایسی ہو جس سے انسان کے دین و ایمان کو خطرہ ہو اور وہ بڑا تذبذب کا شکار ہو جائے، وہ تمام چیزیں فتنے میں آتی ہیں اور اس سے بچاؤ کا ذریعہ وہ نجات کہلاتا ہے. ایمان بچا لے، اپنے آپ کو بچا لے، اپنا عقیدہ بچا لے، وہی نجات ہے. دنیا کی خرافات سے اپنے آپ کو بچا لے، وہی نجات ہے. یہی سوال جو ہمارے اور آپ کے عام طور پہ ذہن میں ہوتا ہے کہ نجات کیسے ملے، ان جھمیلوں سے نجات کیسے ہو جو ہماری زندگی کو اجیرن بنائے ہوئے ہیں، یا جو ہمارے آخرت کی زندگی داؤں پہ لگی ہوئی ہے، ان سے نجات کیسے ہو. یہی سوال ایک صحابی کے دماغ میں آیا. حضرت عقبہ بن عامر جلیل القدر صحابی رسول ہے، انہوں نے یہی سوال اللہ کے رسول سے کیا. تو خود کہتے ہیں، حدیث کے راوی بھی کہتے ہیں، قلت من نجات یا رسول اللہ. یہ حدیث سنن ترمذی میں بھی ہے، مسند احمد میں بھی ہے، صحیح حدیث ہے. یہ حدیث پچھلے کسی خطبے میں نے ذکر کی تھی، لیکن وہ حالات کے حساب سے آج پھر موقع مناسبت سے اس حدیث کو دوبارہ میں ذکر کر رہا ہوں، اور اہم حدیث ہے وہ. انہوں نے کہا قلت من نجات یا رسول اللہ. عقبہ بن عامر کہتے ہیں، میں نے کہا کہ نجات کیا اللہ کے رسول. اب وہ نجات میں سارے سوال آ گئے جو میں نے ذکر کیا. نجات کیسے ہو؟ من نجات یا رسول اللہ. اللہ کے رسول نجات کیسے ممکن ہو، نجات کیسے ملے؟ تو اللہ کے رسول نے 3 چیزیں بتلائی ہیں. حالانکہ ان 3 چیزوں کی اہمیت اپنی جگہ پہ ہے، اس کے لیے 3 خطبے چاہیے کم سے کم.
لیکن اختصار کے ساتھ جو تینوں چیزیں اللہ کے رسول نے 3 نسخے بتلائے حضرت عقبہ بن عامر کے سوال کے جواب میں، صرف انہی کے لیے نہ تھے، سب کے لیے تھے، ہمارے لیے بھی، آپ کے لیے بھی، قیامت تک آنے والے ان تمام لوگوں کے لیے جن کے دماغ میں یہ ہے کہ وہ نجات پانا چاہتے ہیں، جو چاہتے ہیں کہ نجات ہو، جن کے دماغ میں وہی سوال گزشتہ ہے۔ حضرت عقبہ بن عامر کے دماغ میں بات آئی، من نجات یا رسول اللہ، اللہ کے رسول نجات کیسے ہو؟ قال اللہ کے رسول نے کہا، امسک علیک لسانک ولیسعک بیتک وابکی علی خطیئتک، زبان کو قابو میں رکھو، تمہارا گھر تمہارے لیے کافی ہو، اپنے گناہوں پہ رو۔ یہ 3 چیز بتائی، دیکھنے میں تو کتنی چھوٹی چیزیں لگ رہی ہے، لیکن ان کے سوال کا جواب اسے ہے۔ نجات اگر دیکھا جائے تو ویسے تو بہت ساری، لیکن یہ بڑی 3 چیزیں ایسی ہیں کہ اگر ہم اس کو اختیار کر لیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ہدایت اور رہنمائی پر عمل کر لیں، تو بہت ساری چیزوں سے، بہت ساری خرافات سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں اور ہمیں نجات مل سکتی ہے۔ امسک، پہلی نصیحت اللہ کے رسول کی، امسک علیک لسانک، زبان کو قابو میں رکھو، اپنے زبان کو لگام دو۔ غور کریں، ہم زبان کی لغزشیں کتنی ہیں، خطائیں کتنی ہیں، زبان کے ذریعے سے 20 گناہ ہم کرتے ہیں اور اس میں بڑے بڑے گناہ ہیں، آپ گنتے چلے جائیں گے، ختم ہی نہیں ہوگا۔ چغل خوری ہے، جھوٹ ہے، گالی گلوچ ہے، اور وعدہ خلافی ہے، عہد کو توڑنا ہے، برا بھلا بکنا ہے، جھوٹی گواہی ہے، کسی پر الزام لگانا ہے، چغل خوری، غیبت اور کسی کے عزت میں حملے کرنے، ان تمام یہ زبان ہی کرواتی ہے۔ یہ دودھاری تلوار ہے، یہ زندوں کو تو چھوڑیے، مردوں کو بھی نہیں بخشتی ہے زبان، مردوں کو بھی بچنا دھڑنے کا آ جاتی تھی۔ کبھی کبھی مردے جو جا چکے ہیں، جن کے حق میں دعا نفرت کرنی چاہیے تھی، ان کو بھی لوگ قبروں سے اکھاڑ کے لے آتے ہیں جب زبان چلتی ہے کسی کی اچھی کی طرح سے۔ تو زبان کی حفاظت اس لیے بہت ضروری ہے، نہ اچھوں کو چھوڑتی ہے، نہ بروں کو، نہ زندوں کو، نہ مردوں کو، نہ چھوٹوں کو، نہ بڑوں کو، یہاں تک کہ نبی اور صحابہ کے سامنے اللہ تک گالی دینے لگتے ہیں لوگ، اللہ تک کو لوگ گالی دینے لگتے ہیں، جو سب سے بڑی ہستی ہے، جو اکمل و کامل ہے، جو اکبر ہے، جو اعظم ہے، جو مکمل ہے، لوگ اس زبان سے اس کی ذات تک کو نہیں چھوڑتے۔ یہ زبان چاہے تو انسان کو بہت عزت دار بنا دے، چاہے تو بہت سماج میں بہت گرا ہوا بنا دے۔ اسی زبان اس کی حفاظت اس لیے بھی ضروری ہے کہ زبان بنا سوچے سمجھے اگر ہم نے کسی کے کچھ کہہ دیا، کسی کا دل دکھا یا یوں ہی کچھ کہہ دیا، تو وہ تو تیر تو کمان سے نکل چکا، اب تو واپس آنے والا نہیں۔ جب لاکھ صفائی دیتے پھر میری مراد یہ تھی، میرے بیان کو توڑ موڑ کر کے پیش کیا گیا، سب آپ کچھ اور سمجھ گئے، پہلے آپ کو سمجھنا چاہیے تھا نا، آپ نے اس انداز میں کیوں بولا کہ سامنے والا غلط سمجھے؟ ایک ہی لہجہ انسان بدل دیتا ہے، باتیں وہی، لہجہ بدل دیتے سامنے والے کے دل ٹوٹ جاتا ہے۔ تو زبان کا سوچ سمجھ کے استعمال، باتیں پھر اپنی میری جاتی نکل گئی تو بات غیروں کی ہو گئی، اب وہ آدمی کچھ بھی مطلب نکالے، آپ صفائی دیتے پھریں گے۔ تو زبان کی حفاظت بہت ضروری ہے۔ زبان ایک تو یہ ہے کہ ہم بول کیا رہے ہیں، کہاں بول رہے ہیں، بولنا کیا ہے، یہ بھی بہت اہم ہے۔ جتنا اہم یہ ہے کہ ہم کہاں بول رہے ہیں، کس لہجے میں بول رہے ہیں، اور کیا بات بول رہے ہیں، ساری چیز اپنی جگہ پہ اہم ہے۔ کیا بولنا ہے، کہاں بولنا ہے، کس لہجے میں بولنا ہے۔ اب کسی کے میت پہ پہنچے وہاں چٹکلے سنا رہے ہیں، چٹکلے سنانا ہنسی مذاق ٹھیک ہے، جائز ہے۔ اب کسی کے میت پہ پہنچے وہاں موت کو یاد کرنا، آخرت کی باتیں کرنی چاہیے، وہاں آدمی چٹکلے سنا رہا ہے، تو باتیں صحیح ہیں لیکن غلط جگہ پہ ہیں۔ بات کبھی کبھی صحیح ہو، غلط انداز میں، لٹ مار والا انداز ہوتا ہے، اس میں وہ چاشنی نہیں ہوتی، وہ اپناپن نہیں ہوتا کہ آدمی سننا چاہے کہ ہاں اور سنے، اچھا لگے، اسے اپناپن دکھنا چاہیے۔ آدمی کہتے ہیں ہم تو ایسے ہی ہیں، ہم تو بس ایسے، ہم اسی مزاج کے ہیں، وہ بات نہیں ہے۔ اللہ کے رسول بھی حق بات کہتے تھے، لیکن کیوں آپ بہت اپنائیت والے انداز میں کہتے تھے۔ اگر آپ سخت ہوتے باتیں ٹھیک ہے، کڑوی جو حق بات ہوتی ہے کڑوی ہوتی ہے، لیکن اگر اسی کڑوے انداز میں کہہ دیا جائے تو پھر بڑا مشکل ہوتا ہے۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، بدخل کے سخت مزاج اللہ کے رسول اگر ہوتے، اللہ تعالیٰ نے کہا اگر سخت ہوتے تو یہ جو پروانوں کی جھرمٹ آپ کے آس پاس ہے، جو صحابہ کرام آپ کے پاس بیٹھے ہوئے، ایک بھی نہ ہوتے، پھٹ جاتے سب۔ اور آپ کی زبان کڑوی ہوتی، سخت دل آپ ہوتے تو یہ ایک بھی نہ ہوتے۔ جو آپ کے پاس گھیرے رہتے ہیں آپ کو، یہ آپ کی نرمی، یہ آپ کی گفتگو کا انداز، شیرینی، نرم دلی ہے یہ آپ کی، کہ آپ کو لوگ آس پاس گھیرے رہتے ہیں، آپ کو سننا چاہتے ہیں، آپ سے پیار کرتے ہیں، آپ کی باتوں کو برا نہیں مانتے۔
تو کوئی یہ نہ کہے کہ ہم سچ حق بات بولتے ہیں چاہے کڑوی لگے، حق بات بولے بھی تو صحیح بولے. زبان کی حفاظت بہت ضروری ہے. میں دوہا بہت پہلے بھی سنا چکا تھا باتیں سمجھانے کے لیے، تاکہ سامنے کی مثال قرآن و حدیث کی جب دلیلیں آ جائیں تو اس کے سامنے کی کوئی دلیل کوئی معنی نہیں رکھتی ہے، لیکن چونکہ لوگوں کو سمجھانے کے لیے مثالیں دی جاتی ہیں. اور وہ بہت بڑے دوہا جو ہندوستان میں دوہا جو چلتا ہے، بہت زیادہ دوہا جنہوں نے سماجی یا اخلاقی طور پہ کہی ہے، وہ اپنی بات کو مضبوط کرنے کے لیے، بات سمجھانے کے لیے آدمی کہتا ہے کاغا کاکو دھن ہرے، کوئل کاکو دے، میٹھی والی بول کے جگ بسما کر لے. مطلب کوا کسی کا کچھ چھینتا نہیں ہے، کوا ہمارا مال نہیں چھینے ہوئے ہے، یا کوئل ہمیں کچھ دیتی بھی نہیں ہے، لیکن اچھی باتیں اچھے انداز میں بول کر، میٹھی بولی بول کر کے آدمی دنیا کو اپنے بس میں کر سکتا ہے. کوئل بولتی ہے تو آدمی کیوں کہ سنتا رہتا ہے، سوچتا ہے کہ ٹھیک ہے اور تھوڑی دیر اور بولے، کوئل تھوڑی دیر اور بولے، اچھا لگتا ہے، بولی اس کی پیاری ہوتی ہے. وہی کوا اگر بولنے لگے تو لوگ پتہ اٹھا کے ماننے لگتے ہیں اس کو. فون لوگ بچے ہو جوان ہو کوئی کہ کتنا برا بول رہا ہے، یہاں پہ آ کر کے دماغ کھا رہا ہے. دونوں کی بولی ہی ہے، نہ کوا نہ کچھ لے رہا ہے ہمارا، نہ کوئل کچھ دے رہی ہے. یہ باتیں سمجھانے کے لیے ہے کہ اگر ہم نے کڑی سے کڑی، بری سے بری بات اگر ہم نے اچھے لہجے میں اور چاشنی میں بھگو کے جسے کہتے ہیں میٹھے میٹھے، جیسے ہم کمپنیاں دوائیں بناتی ہیں بچوں کے لیے، سیرپ بناتے ہیں میٹھا میٹھا، تو بچہ سیرپ سمجھ کے میٹھی میٹھی سمجھ کے پی جاتا ہے، لیکن وہ اثر بعد میں کرتی ہے. تو زبان کی حفاظت بہت ضروری ہے. یہی اللہ کے رسول نے نہیں کہہ دیا کہ جو ضمانت دے دے من یضمن لی ما بین لابتیہ ولحییہ اضمن لہ الجنہ، جو آدمی ان دو جبروں اور دو شرم جاہوں کے درمیان، پیروں کے درمیان ان دو چیزوں کی ضمانت دے دے، اس زبان کی اور اس شرمگاہ کی، کہ اس کا استعمال جائز ہونے دے گا، اس کا غلط استعمال نہیں کرے گا، میں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. جنت پانا، جنت کا حصول آسان نہیں ہے، لیکن محض ان دونوں چیزوں کے جائز استعمال کی وجہ سے اللہ کے رسول نے کہا میں ضمانت دیتا ہوں. کتنا مشکل کام ہے. اگر مشکل نہ ہوتا، ان کی حفاظت آسان ہوتی تو اتنی آسانی سے ضمانت اللہ کے رسول نہ دیتے. کہ زبان اور شرمگاہ کی اگر کوئی ضمانت دے دے کہ میں اس کا جائز استعمال کروں گا، ناجائز استعمال نہیں ہونے دوں گا، میں اس کے لیے جنت کی ضمانت دیتا ہوں، وہ جنت میں جائے گا، وہ جنتی ہے. بقیہ نماز روزہ حج زکات اپنی جگہ پہ ہے، لیکن اخلاقیات میں یہ چیزیں بہت معنی رکھتے ہیں اسلام میں. زبان کی حفاظت، شرمگاہ کی حفاظت، اس لیے امسک علیک لسانک، زبان کو قابو میں رکھو. ولیسعک بیتک، تمہارا گھر تمہارے لیے کافی ہو. اب زبان کی حفاظت میں چیزیں بھی آگے. اب دیکھیں دونوں چیزیں، گھر تمہارے لیے کافی ہو، بلا ضرور گھر سے باہر نہیں نکلنا ہے، کام ہو تبھی نکلنا ہے. اب یہ ایک ہفتہ جو ایونٹ چل رہا ہے، سرکاری ایونٹ کہہ لیں آپ، جسے بڑے جشن کے طور پہ پیش کیا جا رہا ہے، سوشل میڈیا پہ بڑا گرما گرمی بحث چل رہی ہے، اس میں بہت بچا کے رکھنا ہے اپنے آپ کو، حکمت سے کام لینا ہے. اس طرح کے دن آتے رہتے ہیں، ایمان والے گھبراتے نہیں. کوئی بات آئے گی تو انشاءاللہ وہ بات بھی آئے گی کہ جو ایمان والے ہوتے ہیں چھوٹی چھوٹی چیزوں سے کبھی نہیں گھبراتے. اس طرح کے اس سے بڑے بڑے طوفان انہوں نے پیروں سے روک ڈالے ہیں ایمان والے، کبھی نہیں گھبراتے. تو پہاڑوں سے ٹکرانے والے ہیں، تو ہر چیز کو اللہ کی مشیت اور مرضی پہ محمول کرتے ہیں. وہ تو پیدا ہی ہوئی ہے ٹکرانے کے لیے. حق و باطل کی ٹکراؤ شروع ہی سے ہے. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہماری زندگی میں کبھی گھبراہٹ اور بے چینی نہ لے کر کے آئے، لیکن ہماری رات کی ذمہ داری بن جاتی ہے سنجیدگی کے ساتھ ہم ان چیزوں کو ڈیل کریں. کوئی سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر کوئی ایسا بیان نہ دے جو فتنے کا سبب بن جائے. بلا ضرورت یہ ہفتے جو چل رہے ہیں 19 تاریخ بعد یہ 22 تاریخ 24 25 تک جو بھی مان لیں آپ، یہ پورا ہفتہ، اس میں اپنے آپ کو اپنی زبان کو زیادہ یا سوشل میڈیا پہ زیادہ الٹے سیدھے میسج مت ڈالیں، پوسٹ مت ڈالیں، بڑکاؤ چیزیں مت ڈالیں. سب کچھ ایک دم نظر میں رہتی ہے لوگوں کے. اور گھر سے بلا ضرورت نہ نکلیں، لمبے سفر پہ نہ نکلیں. یہ حدیث جو 1400 سال پہلے تھی آج بھی سیدھا مانا ہے، آج وہ تو نہیں بامانا ہے. اتنے جیسا تمہارا گھر تمہارے لیے کافی ہو، بلا ضرورت گھر سے نہ نکلو. گھر جب ضرورت ہو تبھی گھر سے باہر نکلے، ورنہ آپ گھر میں رہیں. گھر یہاں سکون ہوتا ہے، بال بچوں میں ٹائم دیں، اپنوں کے بیچ رہیں. باہر تو وہ شیطان کا اڈا ہے، جگہ جگہ وہاں پہ جوڑ توڑ کی سیاست ہے، خرابیاں ہیں، گناہ ہیں، اور وہاں پہ سارے مواقع ہیں. فتنہ فساد کے جڑ ہے بازار. گھر پہ محفوظ رہیں گے، بلا ضرورت نہ نکلیں. ایک تو معنی یہ ہوگا بلا ضرورت گھر سے نہ نکلے، بہت شدید ضرورت ہو تبھی نکلے. یہ ایسا نہیں کہ ایسے حالات ہوں تبھی ہو، یہ عام حالت کے لیے بھی ہے. باہر کیا کریں گے آپ؟ نوکر سنبھال کر کے کیا کریں گے وہاں جا کر کے؟ یا تو جائیں تو راستے کا حق ادا کریں، دعوت کا کام کریں، وہاں برائیاں روک سکتے ہیں روکیں، اچھائیوں کا حکم دیں. ورنہ نوکر سنبھال کرنے سے، چائے کی ہوٹلوں پر گپ سپ ہانکنے سے کئی گھنٹہ کیا فائدہ؟ اس لیے آپ گھر پہ رہیں، بیوی بچوں کے درمیان میں ہیں، وہاں ذکر و اذکار کرتے رہیں، اپنے بچوں کی تربیت کرتے رہیں، وہ زیادہ بہتر. بلا ضرورت گھر سے ولیسعک بیتک، تمہارا گھر تمہارے لیے کافی ہو. باہر زیادہ نہ نکلے، باہر زیادہ بیٹھک نہ بنائے، گھر میں رہیں.
दूसरा माना इसका एक मतलब और भी निकाल सकते हैं आप, कनात पसंदी, किफायत शायरी और अल्लाह के शुक्र पे भी कि जितना अल्लाह तबारक तआला ने हमें घर दिया है या जितना 2 गज जमीन दी है घर रहने के लिए, जिंदगी गुजर बसर के लिए, वो हमारे लिए काफी हो। हम अपनी जरूरत जितनी बड़ी चादर हो उतना पैर फैलाएं। आमदनी 10,000 की हो, हम अपने शौक 15,000 का ना पाल लें, वरना परेशान रहेंगे उधार ले लेकर के। अपने दिखावे दिखावे की जिंदगी से इंसान परेशान रहेगा। मखौटे हटाएं, सादगी की जिंदगी में आए, जो हमारी हैसियत है वो दिखनी भी चाहिए हमारी जिंदगी में। हम 10 रुपए के मालिक के 20 का दिखाने का दिखावा ना करें, परेशान रहेंगे हम, चाहे शादी ब्याह के मौके पर हो या यूं ही आम जिंदगी के रवैये के मौके पर हो। जितने का हम मालिक अल्लाह ने हमें बनाया है उतने ही शौक पालें, उतनी ही जरूरतें रखें, उतने में अल्लाह अपनी जरूरतें पूरी कर ले, अल्लाह का शुक्र अदा करें, अल्लाह देगा। वलियसा का बैठ, तुम्हारा घर तुम्हारे लिए काफी हो। जितने अल्लाह ने रोजी और आमदनी के जराए बनाए हैं उतने ही में जरूरतें समेटिए। अगर एक घर है तो एक घर ही में अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए। रोते मत रहिए कि फला के पास 2 घर है, 3 मकान है, 4 मकान है, वरना शुक्र का जज्बा दिल से खत्म हो जाएगा। फिर उसका मुकाबला करने के लिए, उससे आगे बढ़ने के लिए हलाल हराम की तमीज इंसान खो देगा। फिर सेव के रखेगा, खर्च हो जाएंगे तो दूसरा प्लॉट लेना है, उसमें पैसे कम पड़ जाएंगे, न गरीबों को खर्च करेगा, न रिश्तेदारों को देगा, न जहां खर्च करने की जगह वहां नहीं देगा, वो मुट्ठी बांध के रखेगा, इसलिए कि 2 से 4 साल से 8 करने के चक्कर में रहेगा। वो शुक्र का जज्बा गया, गरीबों की मदद गई, अपनों को सहारा देने का जज्बा खत्म हुआ। ये सारी चीजें उसे होंगी जब वो अल्लाह की दी हुई चीजों पर खुश नहीं होगा। वल्यसा का बैठ, तुम्हारा घर तुम्हारे लिए काफी हो। दुनिया में आप गिनते, आप गौर तो करें, अपने आस पास सैकड़ों दर्जे मिल जाएंगे। ये तो बात रखा है, ठीक है, गवर्नमेंट अपने आसानी के हिसाब से या अपर कास्ट के हैं, मिडिल कास्ट के हैं, लोअर कास्ट के हैं, लेकिन एक कास्ट में आप देखेंगे सैकड़ों दर्जे हैं, सैकड़ों तबके हैं जिंदगी गुजारने के। उनमें भी कोई अमीर है, कोई गरीब है, किसी के पास अपना घर है, किसी के पास किराया का, किसी के पास किराया देने के लिए नहीं है कोई। और बहुत सारे ऐसे किराए भी नहीं रहते। देखिए बंजारों को देखिए, खाना बदोशों को देखिए, जो पुल के नीचे रहते हैं, सड़कों पर रहते हैं, ठंड में ठिठुरते रहते हैं। हम और आप जैसे अल्लाह वाले जाकर के उनको कंबल वगैरह दे देते हैं, कुछ खाने देते हैं गुजरते हुए। तो जिंदगी हर तबके में देखें आप तो ये शुक्र का जज्बा पैदा होगा। और हर आदमी गौर करेगा तो उससे नीचे कोई ना कोई मिल जाएगा, कोई ना कोई का, सैकड़ों लोग मिल जाएंगे जब उसके दिल में शुक्र पैदा होगा कि हम अल्लाह ने अभी भी हमें कई लोगों से बेहतर दर्जे में है। अभी हमें अल्लाह ने वो जिंदगी दी है जो सैकड़ों लोगों का ख्वाब है कि जैसी जिंदगी हमारी हो। लेकिन आदमी जब वहां पहुंचता है तो और आगे देखना भी चाहिए, लेकिन उसके लिए हलाल हराम की तमीज नहीं खोना चाहिए। बस शुक्र का जज्बा हो, हर हाल में खुश रहे, जिंदगी को एंजॉय करे और खुश रहे अल्लाह की जात से, अपनी मेहनत से, सबके साथ। वलियसा के बैठ, तुम्हारा घर तुम्हारे लिए काफी हो, बिला जरूरत घर से बाहर न निकले। एक मतलब ये। दूसरा ये है कि अल्लाह ने जिस हाल में रखा है, जितना भी है उसी में खुश रहे। एक मकान है, किराए का मकान है, 2 कमरे में, ठीक है, जैसे भी वैसे भी अल्लाह का शुक्र अदा करे, कोशिश करता रहे, हाथ पैर बांध करके न बैठे। अगर वो चाहता है कि अपने बच्चों को अच्छी जिंदगी देनी है, अच्छी तालीम देनी है और उनको मालदार बना के छोड़ना है, बल्कि हुक्म है कि बच्चों को अपने गरीब बनाने तक छोड़ने की बेहतर ये है, उनको मुहताज बना के मत छोड़ो, उन्हें गनी बना के छोड़ो, किसी के मुहताज ना हो, ये तो हुक्म है। तो उस्मान गनी जन्नती है, लेकिन देखिए 1000 ऊँटों का काफिला आता था, तजारती काफिला उनका, तो वो नहीं। आप जायज रास्ते अपनाएं, हलाल रास्ते अपनाएं, अल्लाह खूब बरकत दे, लेकिन अल्लाह के रास्ते में खर्च भी करें, जहां जरूरत हो वहां पे खर्च भी करें। अल्लाह ताला मना नहीं करता है, खूब कमाएं, लेकिन जिस हाल में भी अल्लाह रखे कोशिश करते रहे, जो मिले बस अल्लाह पे छोड़ दो। वलियसा का बैठ, तुम्हारा घर तुम्हारे लिए काफी हो। इन हालात के हिसाब से दोनों चीजें बहुत अहम है। जबान को भी काबू में रखना है, ज्यादा उल्टे सीधे बयानात नहीं, कोई पोस्ट नहीं। वलियसा का बैठ, तुम्हारा घर तुम्हारे लिए काफी हो। इन अय्याम में, आम दिनों में, इन अय्याम में खास तौर पर जब टकराव की सूरत हो या बनाई जा रही हो या बना सकते हो किसी बहाने से लोग जोशो जज्बे में आकर के, अंधी अकीदत में या फिर बहुत नशे में, तादाद के नशे में, फतेह के नशे में, जो बड़ा फतेह दिखाया जा रहा है, कोई भी सूरत बना करके कोई बहाने ना उनको मिल जाए वो टकराव की सूरत, तो बचना चाहिए। हिकमत, मोमिन बुज़दिल नहीं होता है, अमन पसंद होता है। बुज़दिली कभी भी ईमान और बुज़दिली इकट्ठा हो ही नहीं सकती। मोमिन बुज़दिल नहीं हो सकता, मोमिन अमन पसंद होता है, मोमिन हिकमत वाला होता है, संजीदा होता है, हालात को समझता है। वजूद की जब बात आती है, वजूद के खतरे की बात आती है, तो फिर उसके ईमान का जलवा देखिए, उसकी करामतें देखिए। इंशाअल्लाह कभी ईमान की बात आएगी तो मैं बताऊंगा, उसके बाद तब हमें एहसास होगा कि कितनी बड़ी दौलत और कितना बड़ा असासा हमारे पास ईमान की शक्ल में है कि ये सारी चीजें कुछ भी माने नहीं रखती हैं। ये हमारे अमन अमान में खलल नहीं डाल सकती, ये अल्लाह और बंदे के रिश्ते को कमजोर नहीं कर सकते, ईमान के रिश्ते को। ये अगर हम कहीं कमजोर होते हैं तो हमारे ईमान कमजोर है। ईमान की दौलत से मालामाल होने के बाद ये सारी चीजें हवा हवाई है और कुछ नहीं है। वलियसा का बैठ, तुम्हारा घर तुम्हारे लिए काफी हो। वब की अला खतियतिक, अपने गुनाहों पर रो,
अपना मुहासबा करो। आदमी दूसरों के मामले में जज बहुत जल्दी बन जाता है और उसकी छोटी छोटी गलतियां बड़े बनाकर पेश करता रहता है। कभी भी वो अपने आप को उस मीजान पर नहीं तौलता जिस पैमाने पर वो दूसरों को गलत ठहराता है, दूसरों को नेक और बद के उसके पल्ले में बैठा देता है कि ये गलत है, सही है, मोमिन है, ये काफिर है, ये मुनाफिक है, ये रियाकार है, ये दुनियादार है, ये दीनदार है। जो पैमाना वो दूसरों के लिए रखता है, अपने लिए दूसरा पैमाना रखता है, अपने बच्चों के लिए दूसरा पैमाना रखता है, अपने घर वालों के लिए दूसरा पैमाना रखता है। वो उस पैमाने पर खुद को और अपने बच्चों को, अपने आप को नहीं तौलता। जिस दूरबीन से वो दूसरों को देखता है, अपने को कभी देखे। अपने गुनाहों पे रो, मुहासबा करो, गिनो। सुबह से जब हमने उठे हैं, अब सोने जा रहे हैं, हमने कितनों का दिल दुखाया है, कितनों का हक मारा है, अच्छाइयां ज्यादा की हैं, बुराइयां ज्यादा की हैं। अगर अच्छाइयां ज्यादा की हैं तो अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए, मजीद अल्लाह से तौफीक मांगने के अल्लाह अगला दिन भी ऐसे गुजरे जिसमें नेकियां ज्यादा करें, गुनाह कम हो। और अगर लगे कि हमने नेकियां कम की हैं, जितना अल्लाह ने हमें खिलाया उसके हिसाब से कम है, जो हमारे अमाल उसके साथ अल्लाह ने हमें बहुत दिया है, बहुत नेमतें मेरे पास, उतने तो हमारे अमल नहीं है, लेकिन अल्लाह ने बहुत दिया, और अमल करना चाहिए और इबादतें करनी चाहिए। जितना हमारे पास उसके हिसाब से तो हमें और ज्यादा नेकी करनी चाहिए। अगर जज्बा पैदा होता है तो ठीक है। अगर वो लगे रात को मुहासबा करने के बाद हिसाब करे वो कितनी नेकियां की, कितने गुनाह किए हैं, अगर लगे नेकियां कम है, गुनाह कम है, तो तौबा करे और अल्लाह से तौफीक मांगे कि अल्लाह हमें नेकियां करने की तौफीक दे, हमारे नामे अमाल में डेली नेकियों की तादाद ज्यादा हो, अल्लाह का शुक्र अदा करे, और उसे लगे कि सही जा रहा है, इसको बाकी रखे हो। अपने गुनाहों पर रो, गैर की आंखों का तिनका तुझको आता है नजर, देख अपने आंख की गाफिल जरा शहरीर भी। दूसरे की आंखों में अगर तिनका भी हो तो आदमी नजर आ जाता है, छोटा मोटा दाग भी कुर्ते में दिख जाता है। अपने शहतीर मोटा सी लकड़ी का आंख में पड़ी हुई अपने वो भी नहीं दिखता। तो आदमी को अपने आप को दोषी ठहराना, अपने आप को मुजरिम मानना बड़ा मुश्किल काम होता है, बड़ा जिगर गुर्दे का काम होता है। वो हजार तावीलें अपने आप को सही करने के लिए आएगा, कई उसके पास जोड़ तोड़ के कई सारे बुरा भाग ले आएगा, ऐसे नहीं तो ऐसा, अपने आप को सही साबित करने के लिए बहुत सारी दलीलें आपको दे देगा, लेकिन वो आपको गलत साबित करने के लिए सीधा ठहरा देगा आपको मुजरिम। तो ये इस हदीस का मतलब ये है, अपने आप को अपना मुहासबा करेंगे तो इसका फायदा होगा। जितना दूसरे की जिंदगी में घुसते चले जाएंगे वो हमारी उसकी छवि बिगड़ती चली जाएगी। कितना ही नेक क्यों ना इंसान हो, है तो इंसान, उसकी झोली में सारी नेकियां नहीं है, इंसान है, बनी आदम, नबी नहीं हो, फरिश्ता नहीं कि गुनाह ना कर सके, नबी नहीं कि गुनाह से बचा लिया जाए, इंसान है, उम्मती है, कितना बड़ा आलिम पारसा हो, मुत्तकी परहेजगार हो, ज़ुहद वरा वाला हो, तकवा वाला हो, जिक्र अस्कार वाला हो, लेकिन जब हम घुसते चले जाएंगे उसकी जिंदगी में तो कमी मिल ही जाएगी। इसलिए कमी हर किसी में होती है। अगर कोई कहे हमारे यहाँ कोई गलती नहीं मुझसे हुई, कोई चूक नहीं हुई, हम दूध के धुले हैं, सबसे बड़ा झूठा है, मक्कार है सच, जो दावा करके मुझसे कोई गलती नहीं होती है। तो गलती सबकी जिंदगी में है, लेकिन हम घुसते चले जाएंगे तो क्या होगा कि उसकी कब्जियां सामने आएंगी, उसकी छवि बिगड़ती चली जाएगी, उसके दालों से बदगुमान होते चले जाएंगे, सारे लोगों के चेहरे धूमिल हो जाएंगे हमारी नजर में, दुनिया ऐसी है, सारे लोग ऐसे हैं, कोई अच्छा नहीं है, जमाना खराब है। ये कब होता है? जब हम लोगों की जिंदगी में ज्यादा इंटरेस्ट लेने लगते हैं, उसकी कमियां निकालने के चक्कर में, तो अच्छाइयों को सामने रखें अपनी जिंदगी में। जब हम अपनी जिंदगी में पढ़ेंगे और अपनी कमियां कोताहियों को हम गिनेंगे तो ये होगा कि अपनी इस्लाह होगी, दूसरे हमारी नजरों में अच्छे हो जाएंगे, जिन लोगों से बदगुमान है बदगुमानी खत्म हो जाएगी। ये चीज तो हमारे यहाँ भी है, जिस चीज की वजह से सामने वाले को हम बुरा कह रहे हैं, उससे रिश्ते बिगाड़ रहे हैं और हम उससे दूरी बना रहे हैं, वो चीज तो हमारे यहाँ भी है, वो कमी तो हमारे यहाँ भी है। अगर वो मुजरिम है तो मैं मुजरिम क्यों नहीं? अगर वो दोषी है, गुनहगार है तो मैं गुनहगार क्यों नहीं? अगर वहां गुनाह है तो ये गुनाह क्यों नहीं? वो गलती ये भी गलती। तो अपने आप को इस्लाह करने का बड़ा फायदा होता है। वह उस गुनाहों पे और सिर्फ वो ना करें, वह भी अला खतियती का लफ्ज है, सिर्फ मुहासबा ना करें अपना कि क्या गलती, अगर हुई है गलती इंसान से तो रो, इसलिए कि गलती तो हम कर देते हैं लेकिन माफ करने वाला कोई नहीं है, माफ सिर्फ अल्लाह करता है। अला खतियती, इसलिए बेदामत और शर्मिंदगी के आंसू लेकर अल्लाह तबारक व तआला के हुजूर में आना चाहिए। अल्लाह माफ करेगा, अल्लाह माफ कर देगा। जमीन और आसमान भर की खताएं जो अल्लाह ने वादा किया, मग़फ़िरत को मेरे तंग नहीं कर सकती चीजें, मेरी रहमत मेरी मग़फ़िरत दामन इतना वसी है कि बनी आदम तेरे गुनाह को तंग कर ही नहीं सकते, तो गुनाह करते करते थक जाएगा, मेरी रहमत तंग ना होगी। इंसान अगर गलती हुई है, गुनाह हुआ है, तो अपने आप का मुहासबा करे और रोए, अपने गुनाह पर शुमार करे,
چھوٹے جو گناہ یاد آ رہے ہیں اس کو توبہ کرے اللہ تبارک و تعالیٰ سے. بہت سارے آخرت کی زندگی, دنیا کی زندگی, انشاءاللہ اگر ان تینوں چیزوں پہ ہم نے عمل کر لیا تو نجات یہاں بھی ممکن ہے, وہاں ممکن نہیں بلکہ یقین ہی ہے. اللہ کے سن یقین کے ساتھ کہا دنیا کی زندگی بھی ان میں نجات ہوگی اور آخرت کی زندگی میں بھی نجات ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو زبان کے حفاظ کی توفیق دے, بلا ضرورت گھر سے باہر نہ نکلے اس کی توفیق دے, حالات کو سمجھ کر اسی حساب سے زندگی گزارے بار الہ اس کی توفیق دے. ہم میں سے ہر ایک اپنے آپ کا محاسبہ کرے, اپنے نیکیوں اور گناہوں کو پرکھے, اسی حساب سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں توبہ کرنے کی توفیق دے. بار الہ جب تک ہم زندہ رہے ایمان اسلام پہ زندہ رہے, ہمارا خاتمہ تو ایمان اسلام پر ہو. ہم میں سے جو لوگ بیمار ہیں انہیں شفا دے, جو بے اولاد ہیں انہیں صاحب اولاد بنا, جو صاحب اولاد ہے بار الہ تو ان کی اولاد ان کی آنکھوں کا ٹھنڈک بنا, جو کاروبار سے تجارت سے روزی روٹی سے پریشان ہیں بار الہ تو ان کے ذرائع پیدا کر آمدنی کے, اور جو بھی آمدنی ان کو اس میں برکت دے. آمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن جو نفعني وإياكم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک رؤوف رحیم.